أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرضین سورہ آل عمران آیت نمبر 195۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں فرماتا ہے فاستجاب لہم ربہم، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اب کس کی دعا قبول کر لی؟ ہر اس انسان کی جس نے اللہ کو اپنا محبوب جانا، اس کو اپنا منزل مقصود بنایا اور اس کے لیے اپنی زندگی کو خالص کر لیا۔ تو اب وہ جو بھی دعا مانگے گا، چاہے وہ عورت ہے یا مرد، فاستجاب لہم ربہم، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کے رب نے۔ انی لا یضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض، اللہ کہتا ہے تمہارے عمل کو، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، کسی کو بھی میں ضائع نہیں کرتا کہ تم سب ایک سے ہو۔ فالذین، لیکن وہ لوگ ہاجروا و اخرجوا، جنہوں نے ہجرت کی اور ان کو نکالا گیا، من دیارہم، ان کے گھروں سے، و اوذوا فی سبیلی، اور ان کو تکلیفیں دی گئیں اللہ کی راہ میں، وقتلوا، اور لڑائی ہوئی، وقتلوا اکفرن عنہم سیئاتہم، اور ان کو قتل کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، دھو دوں گا ان کی بدحالیوں کو، اور وَأُدْخِلَنَّهُمْ، میں داخل کروں گا ان کو جنات تجری من تحت الانہار، جنتوں میں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ان کا یہ ایک ثواب ہے، یعنی اللہ کے پاس ان کا اجر ہے۔ واللہ عنده حسن الثواب، اللہ کے پاس سب سے اچھا اجر ہے۔ اب اسے ہمیں سمجھنا ہے، جاننا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اللہ ہم سے وعدے کیے ہیں انسان سے، کہ جو بھی اللہ کو مقصد زندگی بنا کر اور اللہ کی مرضی کو لے کر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے، میں اس کی کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ لیکن فضیلت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہجرت کی۔ اب یہاں ہجرت کے دو قسم کی، ایک تو ہجرت ہے اس وقت جب 13 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تبلیغ کی، انہوں نے رہنے نہیں دیا اور انہوں نے ہجرت کی دین کے لیے۔ اب ہجرت کا لفظی معنی ہے چھوڑ دینا۔ ایک تو اللہ کے خاطر، جہاں اللہ کا قرآن و سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، لوگ تکلیفیں دے رہے ہیں، جیسے مکہ کے لوگوں نے حضور کو دیے، ان کے صحابہ کو دی، تو انہوں نے قرآن کی خاطر، اللہ کی خاطر، وہ اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے مکہ کو چھوڑ دیا، وہ مدینہ آ گئے۔ تو ان کی ہم صحابہ کی تو فضیلت زیادہ ہے۔ لیکن یہاں ایک اور چیز ہے، ہجرت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے آ رہے تھے، آخری آپ کی زندگی کی آخری جنگ تھی اور بہت بڑی تھی، واپس آ رہے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایک چھوٹی لڑائی سے، ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ حضور یہ تو اتنا بڑا جہاد تھا، اتنی بڑی لڑائی تھی، آپ اس کو چھوٹا کہنا۔ آپ نے فرمایا ہاں، اب بڑا جہاد کون سا ہے؟ نفس،
نفس کے خلاف زندگی گزارنا، اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نفس کے خلاف زندگی گزاریں گے تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اب اس صحابہ نے جو ہجرت کی، ان کو بہت تکلیفیں دی گئی اس راستے میں، لیکن اب ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم تو کہیں نہیں جا رہے، پاکستان میں ہی ہے، کہیں نہیں جا رہے، تو اب یہاں کس طریقے سے ہمارے لیے یہ ہجرت کی مثال پوری ہوگی؟ ایک تو ہم نے اللہ کا راستہ لے لیا، اللہ کو مقصد زندگی بنا لیا، اب ہم اپنی زندگی اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی لے لی اور اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی۔ اب اور پھر ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں آہستہ آہستہ ان گناہوں کو چھوڑتے چلے گئے، ان گناہوں سے ہم نے اپنے کو نجات دلا لی، یعنی سب چھوڑتے، جو اپنے گناہوں کو، اپنی بد اخلاقیوں کو، اپنی بد اعمالیوں کو چھوڑے گا، یہ قسم کی ہجرت ہے، یہ قسم کے چھوڑنا کہ وہ سب چھوڑ دے گا۔ اس راستے میں جب اللہ کا راستہ لیتے ہیں تو اس میں تکلیفیں آتی ہیں، جیسے صحابہ کو آئیں ایسے قیامت تک یہی طریقہ کار رہے گا سب کے ساتھ۔ کیوں کہ حق کا راستہ ہے اور اس حق کے کو اس طرف کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ اس وقت تو بہت بری حالت ہے، کوئی بھی اس طرف اللہ اور رسول کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر جو آتے ہیں تو ان کو پھر تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے گھر سے ہی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، ہر طرح کے الزامات شروع ہو جاتے ہیں، پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، تانے تشنے شروع ہو جاتے ہیں، بیکورڈ سمجھنے لگتے ہیں، کیا پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ اس میں اب جب ہمیں مستقل مزاجی سے اس راستے پہ کھڑا ہونا ہے، ہمیں کسی کو نہیں دیکھنا، اللہ اور رسول کے سامنے کسی کو، نہ اپنے آپ کو، نہ اپنے رشتہ داروں کو، نہ اپنے بچوں کو، ہمیں ہر جگہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی، یعنی اللہ اور رسول کا کہنا ماننا ہے اور کسی کا کہنا نہیں ماننا۔ اللہ اور رسول کے آگے ہمیں کسی کا کہنا نہیں ماننا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے مجھے قیامت تک کے لیے اس پہ عمل کرنے کے لیے دیا ہے۔ ایک میری زندگی کا ایک لائے عمل ہے، مرتے دم تک میں اس پہ عمل کروں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے تھوڑے دن عمل کیا اور پھر چھوڑ دیا، تھوڑے دن عمل کیا پھر یا میں نے کچھ لیا کچھ نہیں لیا۔ اس طریقے سے جنت نہیں ملے گی، بالکل اس طریقے سے جنت نہیں ملے گی۔ ہمیں اپنے دین کو خالص کرنا ہوگا، اور دین خالص، دین کا مقصد کیا ہے؟ دین کا مقصد صرف نماز روزہ نہیں ہے، نماز روزہ ایک حصہ ہے اس کا، لیکن اصل دین جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صبح سے شام تک، پیدائش سے موت تک، آپ جو زندگی گزارنے کا جو آپ کا طرز ہے، جو طریقہ ہے، اگر وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو آپ دین پر رہو، اگر اس کے خلاف ہے تو ہم دین پر نہیں ہیں۔ تو اس وقت اگر نظر ڈالی جائے تو کہاں ہے مسلمان؟ کدھر ہے مسلمان؟ مسلمان ہے ہی نہیں، سب یہود اور نصارہ بنے ہوئے۔ اللہ اور انہوں نے بھی اپنے پیغمبر کو چھوڑ دیا تھا، ان کو بھی، وہ بھی اپنے وقت کے مسلمان تھے، پیغمبر بھی تھے، کتاب بھی تھی، ہمارے پاس بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن ہے، لیکن ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اب ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نہیں قرآن کے مطابق زندگی عمل نہیں کریں گے، زندگی نہیں گزاریں گے تو جنت نہیں ملے گی۔ صرف نماز روزہ حج عمرے اور خیر خیرات سے جنت نہیں ملے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ تمام اعمال جو ہم یہ کر رہے ہیں، عبادات، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ساتھ حقوق العباد بھی، کیوں کہ ہم نے اللہ کی مرضی کو نہیں، نقطہ اس میں یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی مرضی کو نہیں جانا کہ اللہ مجھے کیسے کہہ رہا ہے کہ یہ تمام حقوق العباد، حقوق اللہ کا ادا کرو۔ تو جب تک میں اللہ سے کنیکشن نہیں کروں گی، اللہ سے رابطہ نہیں کروں گی، تو اللہ سے کنیکشن اور رابطے کے لیے مجھے وقت کا امام چاہیے، جس کی صحبت میں بیٹھ کے، جو میں اب نیت بنا کے اس کی صحبت میں بیٹھوں گی، تن من دھن سب لگاؤں گی، اور تو وہ میرے تزکیہ نفس کرے گا، میرے اندر جو برائیاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، سب وہ میری نکالیں گے ان کے اس میں بیٹھنے سے۔ اس کے بغیر ہم قرآن اور سنت کو نہ سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہم میں اتنی ہمت ہے، طاقت ہے، برداشت ہے، صبر ہے کہ ہم وہ یہ کر سکیں۔ یہ اسی صحبت میں بیٹھ کے ہمیں سب کچھ حاصل ہوں گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے،
جنت الفردوس ملے، اللہ راضی ہو جائے اسی دنیا میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، اور ہم ایک متقی بندے بن جائیں، تو ہمیں پورا کا پورے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اور اپنے تمام گناہ چھوڑنے ہوں گے، اور ہر وہ چیز وہ راستہ چھوڑنا ہوگا جس راستے پہ چلنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا، وہ طریقہ چھوڑنا ہوگا، وہ زبان چھوڑنی ہوگی، وہ سب چیزیں چھوڑنی ہوں گی، وہ معاملات ایسے ختم کرنے ہوں گے، رشوت ختم کرنی ہوگی، سود ختم کرنا ہوگا، ملاوٹ ختم کرنی ہوگی، تمام بد اخلاقیاں جو ہماری زبان کی بد اخلاقیاں ہیں، ہماری آنکھوں کا جو استعمال ہے، جو کانوں کا استعمال ہے، ہمارے ہاتھ پیر کا جو استعمال ہے، وہ سب مجھے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کریں گے تو جنت ملے گی۔ تو پھر جب ہم اس راستے میں، جب میں نے لے لیا یہ راستہ، تو اب اس راستے میں امتحانات بھی آئیں گے اللہ کی طرف سے، اور امتحانات یہی مخلوق کی شکل میں ہوں گے۔ تو اب مجھے یہ سمجھنا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا ہم اتنی نیکیاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کچھ فائدہ تو نہیں، ہر نیکی میں اچھائی کرتی ہوں، لوگ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں نیکی کرتی ہوں، لوگ میرے ساتھ بدی کرتے ہیں، تو اس کا جب میں اس طریقے سے میں کہہ رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے میرے اچھائی کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، میری نیکی کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، میں سمجھی نہیں نیکی کیسی کرنی ہے، اچھائی کیسے کرنی ہے۔ تو اب مجھے یہ سمجھنا چاہیے، اگر ہم نے سمجھ لیا، جان لیا، تو یہ سمجھنے کے لیے وقت کے امام کے پاس جانا پڑے گا، وہ ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ تو اب جب وہ اس کے پاس جائیں گے تو وہاں ہمیں سمجھ میں آئے گی، ہاں ہم جو یہ نیکیاں کر رہے تھے ہمارا طریقہ غلط تھا، ہم جو یہ اچھائیاں کر رہے تھے ہمارا طریقہ غلط تھا۔ تو اب جب یہ سب ہم چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ میری یہ تمام جو دنیاوی بدحالی ہے، چاہے وہ اخلاق کی بدحالی ہے، چاہے مال کی بدحالی ہے، چاہے جسم کی بدحالی ہے، یہ تمام اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تم میرے بندے بن جاؤ گے، میری بندگی کرو گے، میرے محبوب کے راستے پہ چلو گے، تو میں تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا۔ ایک جنت نہیں ہے، جنتوں میں داخل کروں گا، وہ جنتیں جس میں نہریں بہ رہی ہیں۔ اب ایک جنت نہیں ہے، بہت سی جنتیں، اور نہریں بہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اتنا کچھ ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اب یہ جہاں جس کھیت میں نہر اس کی مثال ایسی ہے، جس کھیت میں نہر بہ رہی ہوتی ہے وہ کھیت بڑا سرسبز ہوتا ہے، ہر قسم کا پھل، ہر قسم کی چیز وہاں اگ جاتی ہے۔ اسی طرح جنت میں ہم نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، سرسبیل ہوگی، کتنی چیزوں کی نہریں وہاں ہوں گی۔ ثواباً من عند اللہ، اللہ کہہ رہا ہے یہ ثواب میری طرف سے ہے۔ اب دیکھیں ہم کتنا، ہم مشکل تو نہیں ہے ہمارے لیے، صرف ایک اپنی میں چھوڑنی ہے، ایک اپنی خواہشات چھوڑنی ہے اور اللہ کو لینا ہے۔ تو اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں مسلمان کیوں ہوں۔ اگر میں یہ نہیں کر سک رہی تو پھر میں دین بدل لوں اپنا، پھر میں نے مسلمان کا کیوں لیبل لگایا؟ اگر میں نے مسلمان کا لیبل لگایا ہے اور میں یہ نہیں کر سک رہی تو میں اس دوزخ کے گڑھے میں جاؤں گی جہاں شفاعت نہیں ہے۔ لیکن اگر میں مسلم ہوں، اللہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہی، تو میں اوپر ہوں گی، مسلمان دوزخ کے گڑھے میں ہوگا۔ واللہ عندہ حسن ثواب، اللہ کے پاس بہت اچھا ثواب ہے۔ اب ہم یہ جو اللہ کے پاس یہ جو جنت ہے، یہ ثواب ہے، یہ ہم تصور میں نہیں لا سکتے، نہ کتابوں میں ہے، نہ کسی میں، نہ خوابوں میں۔ یہ تو جب ہم اس راستے پہ چلنے لگتے ہیں، یہ راستہ لے لیتے ہیں اور اپنے دین کو خالص کر لیتے ہیں، مخلص ہو جاتے ہیں، تو ہمیں پھر یہیں وہ اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے، سکون حاصل ہو جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے، خیالات بدل جاتے ہیں، سوچیں بدل جاتی ہیں، سارے ڈپریشن ختم ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں نکل گئی اس سے، میں اس سے نکل گئی۔ وہ ڈپریشن اپنی جگہ پہ ہے، وہ جس کی وجہ سے، جن چیزوں کی وجہ سے مجھے ڈپریشن تھا، میں پریشان تھی، وہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، وہ حالات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن میں نے اپنے کو چینج کر لیا، میں نے سمجھ لیا نقطوں کو، تو میں نکل گئی اس چیز سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پھر اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ زندگی کو خالص کرنا ہوگا۔ خالص کا مطلب یہ ہے
کہ اس میں دنیا کی کوئی ملاوٹ نہ، بس ایک ہی وہ نیت ہو کہ میں جو کر رہی ہوں رب کو رضا حاصل کرنے کے لیے اور رب سے ملاقات کرنے کے لیے، اس میں دنیا کی ملاوٹ کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر اس طریقے سے خالص زندگی گزاریں گے اور اللہ کے لیے، تو اللہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ تو بغیر میرے جو نان مسلم ہیں، اللہ تو ان کی ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، مجھ سے زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں گی تو وہ نعمتیں کیسی ہوں گی؟ تو یہ تو عمل کرنے سے پھر پتہ چلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اب میں نے یہ راستہ لے لیا تو اب اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے مجھے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ اے سننے والے، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کافروں کا، کافر مطلب اللہ کے نافرمان لوگ، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے نام مسلم ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا، اوڑھنا بچھونا، عیش و عشرت کرنا، گھومنا پھرنا، گاڑیوں، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنا، جہازوں میں پھرنا، یہ تمام جو دولت کی ریل پہ، ہر چیز کی ریل پہ، وزارتیں ہیں، وزیر اعظم ہیں، ممبر ہیں، یہ ہیں، یہ تمہیں دھوکہ نہ دے دے، اس کے دھوکے میں مت آنا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ دنیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے آگے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ مجھے پہلے سے بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو ہیں نافرمان لوگ، یہ جو عیش و عشرت میں ہے نا، تو ان کو دیکھ کے خفا مت ہونا، پریشان مت ہونا کہ کیسے کافر، دیکھو کیسے کافروں کو یہ دیا ہوا ہے، دیکھو وہ اللہ کا نافرمان ہے، اسے کیا کیا دیا ہوا، کتنی دولت ہے، ریر پید ہے، سونے کے کموڈ بنے ہوئے ہیں، سونے کے یہ بنے ہوئے ہیں، وہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ دیکھ کے دھوکے میں مت آنا۔ بالکل، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی ہر نعمت ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ مجھے پہلے سے، کیونکہ یہ دنیا میرے سامنے ہے نا، اب پھر میں افسوس کروں گی کہ میں نے یہ راستہ کیوں لے لیا، اس میں تو سختیاں ہیں، اس میں تو تکلیفیں ہیں، اس میں تو مصیبتیں ہیں، اس میں تو الزامات ہیں، میں اتنی نیک ہوں، اتنی عبادت کر رہی ہوں، اتنا خیال کر رہی ہوں، پھر بھی میری تقدیر میں یہی ہے، لوگوں کی ہے، میں پریشان ہوں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، اس تو میں یہ نہیں دیکھنا ہوگا، یہ تمام چیزیں نہیں دیکھنی ہوگی۔ وہ دیکھو کتنا مالدار ہے، نافرمان ہے، اور کتنا مالدار ہے، یہ ہم چیزیں یہ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے منع کر رہا ہے، کیوں؟ متاعن قلیل، اللہ کہہ رہا ہے یہ تھوڑی سی دنوں کی بات ہے، تھوڑے، کون لے کے جائے گا یہ مال دولت، کون قبر میں لے کے جائے گا؟ کوئی چیز کوئی لے کے جائے گا؟ کوئی بھی نہیں لے کے کیا جائیں گے؟ صرف اپنے اعمال۔ ہم جو ہر روز جو کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہمارے معاملات ہیں، ہم جاب کر رہے ہیں، ہم بزنس کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں روزانہ، وہ ہمارے آگے جا رہا ہے، وہ ہمارا دین ہے۔ اب اگر وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق نہ ہوا تو ہم جہنم کے مستحق نہیں ہیں۔ ہر چیز، ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ لکھا جا رہا ہے ہمارا، ایک ایک حرکت ہماری لکھی جا رہی ہے، ہماری نیتیں لکھی جا رہی ہیں، ہماری سوچیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے کہ کس نیت سے کر رہے ہو، کس حد سے کر رہے ہو۔ تو ہم جو کر رہے ہو وہ آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے۔ کیوں آگے جا رہا ہے؟ کیوں لکھا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو انسان، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا تھا، میں نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا تھا، میں نے تمہیں یہ رزق کے لیے بھاگنے دوڑنے کے لیے، مصیبتیں کرنے کے لیے نہیں بنایا تھا۔ رزق کی ذمہ داری تو میں نے لی ہوئی تھی، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا تھا کہ تم اس دنیا کو اس طریقے سے استعمال کرو کہ تم مجھے راضی کر لو۔ ان دنیا کے تمام رشتوں کو، ہر جاب کو، بزنس کو، ہر چیز کو، ہر ڈیوٹی کو اس طریقے سے انجام دو کہ میری رضا تمہیں مل جائے، میرے سے تمہاری ملاقات ہو جائے، میرے محبوب کا طریقہ، میرے محبوب کے سب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہوا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے مجھے بتا رہا ہے، دیکھو اگر تم نے میری نافرمانی کی اور مجھے مقصد زندگی نہ بنایا اور اس کے خلاف زندگی گزاری، تو تمہارے جہنم میں جگہ ہوگی جو بہت برا ٹھکانہ ہے،
تو اب ہم کوئی اللہ کے آگے عذر پیش نہیں کر سکتے کہ ہمارے ساتھ یہ نہیں تھا، ہمیں یہ معلوم نہیں تھا، ہم یہ نہیں معلوم تھا، ہم مسلمان نہیں تھے، ہم عیسائی تھے، ہم یہودی تھے، ہم یہ تھے، ہم بریلی تھے، ہم دیوبندی تھے، ہم یہ تھے، ہم وہ تھے، یہ کوئی عذر پیش نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اس ڈرنے کا معنی کیا ہے؟ کیا اللہ اتنا خوفناک ہے؟ نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اس مقصد کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب دیا ہے، قرآن دیا ہے، اگر میں نے اس مقصد کو نہیں لیا تو وہ مجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے جو ڈر گیا ربہم، اپنے رب سے۔ اب ربہم یا اللہ کہتا نہیں، اللہ نے کہا رب۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پالنے والا رب ہے۔ میں نے کس کو رب بنایا ہوا؟ سب سے بڑا رب میں نے اپنے نفس کو بنایا ہوا ہے کہ میں نے کمایا ہے، میں نے اتنی محنت کی ہے، میں اتنی اچھی ہوں، میں نے اتنی اسٹرگل کی ہے۔ پھر میں نے اپنے باپ کو بناتی ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنے شوہروں کو بناتی ہوں، اس کے بعد پھر میں اپنے بیٹوں کو بناتی ہوں، یا پھر اپنے بزنس کو بنا لوں گی، یا اپنی جاب کو بنا لوں گی۔ یہ میرے رب ہے جو مجھے پال رہے ہیں۔ یہ ہمارا شرک ہے، یہ یقین کرے، یہ یاد ہے شرک ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں پالتا ہوں۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ اب ہم اپنے کو سوچیں کہ ہم کس طریقے سے زندگی گزارا کہ میں نے بچوں کے لیے یہ کیا، میں نے شوہروں کے لیے یہ کیا، میں نے اس کے لیے یہ کیا، میں نے اس کے یہ کیا، میں نے تو اب کیا ہوگا؟ سوچیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ڈرو اس رب سے جو تمہیں پالتا ہے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے، اگر میں کچھ کر رہی ہوں تو یہ طاقت کس نے دی ہے، صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ دماغ دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، آنکھیں دیے ہیں، ہاتھ پیر دیے، سب سلامت دیے۔ آج اگر میں پاگل ہوں تو میں کچھ کر سکتی ہوں، آج میں اگر اندھی ہوں تو کچھ کر سکتی ہوں، آج میں معذور ہوں تو کچھ کر سکتی ہوں۔ وہ نہیں کر سکتی جس پہ میں غرور کروں۔ تو میرے غرور کرنے کا وجہ کیا ہے؟ اور دے تو مجھے اللہ ہی رہا ہے، وہ مجھے کھلا رہا ہے۔ اب یہ پرندوں چرند ان کو کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ تو وہ ان پرندوں کو کھلاتا ہے تو اپنی عظیم مخلوق کو وہ نہیں کھلا سکتا، تو میں کیوں رب بنی ہوئی ہوں؟ یہ ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے ڈرو اس رب سے جو تمہیں پالتا ہے، لہم جنات تجری من، اس کو ملیں گی جو ڈر گیا۔ اب ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے نہیں ڈر گیا، ویسے ڈر گیا کہ اس نے اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق کر لیا اور اللہ ہی کو مقصد زندگی بنا کر اس کی پوری توجہ اس کی طرف ہے، وہ اس کے کہنے پر، اس کے قرآن اور سنت پر عمل کر کے زندگی گزار رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فیہا نظر من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، یہ اب اللہ کی مہمانداری ہے۔ اللہ وہاں ہم مہمان ہوں گے، وہ ہمارا میزبان ہوگا، وہ ہماری مہمانداری کرے گا جنت میں۔ وما عند اللہ خیر الابرار، اللہ کی طرف سے دیکھو سب سے اچھی مہمانداری ہوگی ہماری۔ تو اب یہاں یہ تھوڑی سی زندگی ہے، کتنے سال کی زندگی ہے؟ 50 60 60 سال 100 سال ہم کس طریقے سے دیں؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے اپنے بارے میں، کسی دوسرے کے بارے میں مت سوچو۔ ہم فوراً دوسروں کی طرف چلے جاتے، نہیں، اپنے بارے میں سوچو کہ میں نے پوری زندگی کیسے گزاری۔ اب اگر میں نے اچھی نہیں گزاری، لیکن اب میں درس میں آ گئی ہوں، درس سن رہی ہوں، اب مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں اللہ اور رسول کو سمجھوں، جانوں، پہچانوں اور اس کے حکم کے مطابق اپنے نفس کو چھوڑوں، اپنی مرضی کو چھوڑوں، اپنی خواہشات کو چھوڑوں، سب کو چھوڑوں، صرف اللہ اور رسول کو لے لوں، ان کی زندگی ان کے لیے گزاروں، ان کی مرضی کے مطابق گزاروں، ان کی بندگی میں گزاروں۔ زندگی تو گزر رہی ہے، دیکھیں زندگی تو مشرکوں کی بھی گزر رہی ہے اور ہماری بھی گزر رہی ہے۔ فرق ہے؟ کچھ فرق نہیں ہے۔ فرق جب آئے گا جب آپ کا نیت بدل جائے گی،
آپ کا نظریہ بدل جائے گا جب اللہ کو آپ اپنا محبوب بنا لیں گی اور ہر وقت اللہ ہی کی طرف آپ کی توجہ رہے گی، ہر قدم پہ اللہ اور رسول کا خیال رکھیں گی، نہ اپنے نفس بھی ختم، دنیا والوں کی چاہت بھی ختم، اس کو خوش کرنا ہے، اسے خوش کرنا ہے، یہ ساری محنتیں ختم ہو جائیں گی۔